القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والثالث العزیز، اور تیسری قسم حدیث عزیز ہے، وهو ان لا يرويه اقل من اثنين عن اثنين، اور حدیث عزیز وہ حدیث ہے جس کو روایت نہ کرے دو راوی مگر دو راویوں سے۔ وسمي بذلك اما لقلة وجوده، اور حدیث عزیز لغوی کا نام حدیث عزیز اصطلاحی کے ذریعے رکھا گیا ہے، یا تو اس کے یعنی حدیث عزیز کے کم پائے جانے کی وجہ سے، وَإِمَّا لِكَوْنِهِ عَزَّ، یا اس وجہ سے کہ وہ حدیث مضبوط ہو گئی ہے، ای قوی یعنی مضبوط ہو گئی ہے، بِمَجِيئِهِ مِن طریق اخرى، اس کے دوسرے طریق سے مروی ہونے کی وجہ سے۔ حدیث یا خبر کی باعتبار الاصول الینا، ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے چار شکلیں ہیں۔ یا تو وہ اتنے راویوں سے مروی ہوگا جو غیر محصور ہوں گے، تو وہ حدیث متواتر ہے اپنے شرائط کے ساتھ۔ یا اس کے طرق جو ہے محصور ہوں گے، تو وہ خبر مشہور کی ایک شکل بن جاتی ہے۔ یا محصور ہوں گے اور صرف دو ہی ہوں گے، تو اس کا نام ہے حدیث عزیز جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ یا محصور ہوں گے اور ایک ہی طریق ہوگا، تو اس کا نام حدیث غریب ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو یہ تیسری قسم کا یہاں بیان ہو رہا ہے، اور اس قسم کا نام حدیث عزیز ہے۔ اور حدیث عزیز کا مطلب یہ ہوا کہ جو سند ہے، جو طریق ہے، اور تو اس کے ہر طبقے کے اندر روایت کرنے والے کم سے کم دو راوی ہوں، دو راوی سے کم نہ ہو۔ اگر کسی طبقے کے اندر دو راوی سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو بھی اس کو حدیث عزیز کہا جائے گا۔ حدیث عزیز کا نام حدیث عزیز کیوں رکھا گیا؟ دو وجہ تسمیم ہو سکتی ہے۔ عزیز کے ایک تو معنی آتے ہیں کم ہونا، عز یعز عزن، کم ہونا۔ تو چونکہ حدیث عزیز یہ اور احادیث کے مقابلے میں بہت اس کا وجود بہت کم ہے، اس لیے اس کو حدیث عزیز کہا جاتا ہے۔ یا حدیث عزیز کے ایک معنی آتے ہیں مضبوط کرنا۔ تو چونکہ حدیث عزیز میں کم سے کم روایت کرنے والے دو راوی ہوتے ہیں، گویا ایک راوی دوسرے راوی کو مضبوط کر دیتا ہے، یا ایک طریق دوسرے طریق کو مضبوط کر دیتا ہے، اس لیے اس کو حدیث عزیز کہا جاتا ہے۔ یہ باتیں اب پوری ہو گئی۔ اب آگے ایک مسئلہ چھیڑ رہے ہیں کہ کیا کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے، صحیح سے یہاں وہ صحیح مراد نہیں ہے جو غلط کے مقابلے میں ہو، بلکہ صحیح سے مراد وہ حدیث ہے جو محدثین کے اصطلاح میں حدیث ضعیف اور حدیث حسن کے مقابلے میں آتا ہے۔ اس کی تعریف آگے آئے گی۔ تو کیا کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس کا عزیز یعنی کم سے کم ہر طبقے کے اندر دو راویوں سے منقول ہو، یہ ضروری ہے ضروری نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں جمہور کا مسلک یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے، اور حدیث غریب بھی صحیح ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کچھ لوگوں کا اختلاف ہے، جس میں مشہور معتزلی عالم ابو علی جبائی ہیں، اور حاکم ابو عبداللہ
کی تحریر بھی اس جانب مشیر ہے کہ کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس کا عزیز ہونا ضروری ہے۔ کہنے وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيحِ، اور حدیث کا عزیز ہونا یہ اس کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، خلافاً لمن زعمہ، ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ حدیث صحیح کے لیے اس کا حدیث سے عزیز ہونا ضروری ہے۔ وہ ابو علی الجبائی، اور وہ ابو علی جبائی ہیں، اس کو جبائی بھی تشدید کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جبائی مخفف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ من المعتزلة، فرقہ معتزلہ میں سے۔ وَإِلَيْهِ يُومِعُ كَلَامُ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ، کہنے کہ اور اسی جانب حاکم ابو عبداللہ کی تحریر بھی اشارہ کر رہی ہے ان کی کتاب علوم الحدیث کے اندر۔ اب آگے جو ان کی عبارت ہے علوم الحدیث کے اندر اس کو ذکر کر رہے ہیں، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس کا عزیز ہونا ضروری ہے۔ حیث قال، اس طور پر کہ حاکم ابو عبداللہ نے اپنی کتاب علوم الحدیث کے اندر لکھا ہے کہ الصحیح ان یرویہ الصحابی الزائل عنہ اسم الجہالتی، کہ حدیث صحیح وہ حدیث ہے جس کو روایت کریں کوئی صحابی جن سے جہالت کا نام زائل ہو، یعنی مجہول نہ ہو، ان کا نام معلوم ہو۔ بِأَن يَكُونَ لَهُ رَاوِيَانِ، بئی طور پر کہ اس حدیث کی روایت کرنے والے دو راوی ہیں۔ ثُمَّ يَتَدَاوَلَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ، پھر اہل الحدیث إِلَى وَقْتِنَا، ثُمَّ يَتَدَاوَلَهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ إِلَى وَقْتِنَا، پھر محدثین اس کو ہاتھوں ہاتھ لے ہمارے زمانے تک۔ کالشہادۃ علی الشہادۃ، جیسے گواہی پر گواہی دینا۔ تو انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ حدیث صحیح وہ حدیث ہے کہ جس کے اندر پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس کو ایسے صحابی روایت کریں جن کا نام معلوم ہو، نام مجہول نہ ہو، پھر ان سے روایت کرنے والے دو ہوں، اور یہ سلسلہ جو ہے ہم تک یعنی محدث یا مصنف کتاب تک پہنچے۔ اور اس کی مثال دی ہے جیسے گواہی پر گواہی دینا، یعنی مثال کے طور پر کوئی معاملہ ہے، اس کے اندر دو گواہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی اور کو گواہ بنائیں، تو دونوں کے لیے ضروری ہے کہ دونوں گواہوں میں سے ہر گواہ اپنی گواہی پر دو آدمیوں کو گواہ بنائے۔ تو جس طرح گواہی کے اندر یعنی شہادت علی شہادت کے اندر ضروری ہے کہ جب یہ سلسلہ چلے تو ہر گواہ جو ہے اپنی گواہی پر دو گواہ بنائے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک پہلے مرحلے کے اندر دو گواہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جس معاملے کے اندر گواہی دینا چاہ رہے ہوں اس معاملے میں دو گواہ بنائے، تو وہ جو ہے دو گواہ بنائے تو چار گواہ ہو جائیں گے۔ پھر ان میں سے ہر ایک چاہ رہا ہے کہ دوسرے مرحلے کے اندر کہ اپنی گواہی پر کسی دوسرے کو گواہ بنائے، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دو گواہ بنائیں۔ تو حاکم ابو عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح حدیث صحیح کے اندر ضروری ہے کہ ہر مرحلے کے اندر ہر طبقے کے اندر کم سے کم دو راوی روایت کرنے والے ہوں۔ بات یہاں پوری ہو گئی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قاضی ابو بکر ابن عربی ہیں، انہوں نے بخاری کی شرح کے اندر ایک دوسری بات لکھی ہے۔ وصرح القاضی ابو بکر ابن العربی فی شرح البخاری، اور قاضی ابو بکر ابن عربی نے بخاری کی شرح میں صراحت کی ہے بِأَنَّ ذَلِكَ شرط البخاری، کہ یہ بخاری کی شرط ہے۔ یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس کا عزیز ہونا ضروری ہے۔ گویا انہوں نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر جتنی بھی حدیثیں روایت کی ہیں وہ کم سے کم عزیز درجے کی ہیں۔ وَأَجَابَ عَمَّا أُورِدَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بِجَوَابٍ فِيهِ نَظَرٌ، اب انہوں نے جو ہے جب یہ دعویٰ کیا تو کسی نے ان پہ اعتراض کیا کہ بھائی آپ نے جو کہا ہے اس کی نفی تو بخاری شریف کی پہلی حدیث کر رہی ہے۔ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس میں
سب سے پہلے جو ہے اس حدیث کی روایت کرنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے علقمہ ہیں، اور یہ تو تنہا روایت کرنے والے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے میں منفرد ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو روایت کرنے میں علقمہ منفرد ہیں، تو یہ حدیث تو غریب ہو گئی۔ اس کے باوجود بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی صحیح کے اندر روایت کیا۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے یہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس کا عزیز ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہے، اس جواب کے اندر ہی وہ جواب ہی محل نظر ہے۔ انہوں نے جو جواب دیا اس کا حاصل یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا، ٹھیک ہے، وہ صحابی ہیں، صحابی کا منفرد ہونا کوئی مضر نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو صحابہ کے مجمع میں بیان کیا، ممبر بیٹھ کے صحابہ کے مجمع کے سامنے بیان کیا، اور صحابہ نے سنا، اور کسی نے اس حدیث کا انکار نہیں کیا، کسی نے اس حدیث پر نکیر نہیں کی۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ سب صحابہ نے اس حدیث کو، یعنی بہت سارے صحابہ نے اس حدیث کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا، ورنہ کوئی نہ کوئی نکیر تو کرتا۔ تو یہ جو انہوں نے جو ہے دلیل دی ہے، اس دلیل پر ہی اعتراض ہے، محل نظر ہے۔ کیوں محل نظر ہے؟ محل نظر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نہ بھی سنا ہو صحابہ نے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَأَجَابَ عَمَّا أُرِيدَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بِجَوَابٍ فِيهِ نَظْرٌ، اور قاضی ابو بکر ابن عربی نے جواب دیا ہے ان اعتراضات کا جو ان پر وارد کیا گیا، ایسا جواب دیا جس جواب کے اندر ہی اشکال ہے۔ لِأَنَّهُ قَالَ، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ فَإِنْ قِيلَ، اگر اعتراض کیا جائے کہ حدیث الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ فَرْضٌ، کہ حدیث إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ یہ فرد ہے، یعنی حدیث غریب ہے، لم يرویہ عن عمر الا علقمہ، اس حدیث کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوائے علقمہ کے کسی نے روایت نہیں کیا۔ قال تو جواب دیتے ہوئے قاضی ابو بکر کہتے ہیں، قلنا، ہم کہیں گے، قد خطب به عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المنبر بحضرت الصحابتی، کہ اس حدیث کو بشکل خطبہ بیان کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر صحابہ کی موجودگی میں، فلولا انہم یعرفونہ لانکروہ، تو اگر اس حدیث کو نہیں جانتے تو اس پر نکیر کرتے۔ کذا قال، اسی طرح قاضی ابو بکر ابن عربی نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے۔ تو اس ان کی جو یہ یعنی دلیل ہے، یہ دلیل ہی کا محل نظر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِمْ سَكَتُوا عَنْهُ أَنْ يَكُونُوا سَمِعُوهُ مِنْ غَيْرِهِ، اور قاضی ابو بکر پر پکڑ کی گئی ہے اس طور پر کہ لازم نہیں آتا صحابہ خاموش ہونے سے کہ انہوں نے اس حدیث کو کسی دوسرے سے بھی سنا ہو۔ یہ تو انکاری جواب تھا۔ اب تسلیمی جواب، چلیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیان کیا صحابہ نے نکیر نہیں کیے، تو بہت سارے صحابہ نے جو ہے غیر اس حدیث کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، اس لیے نکیر نہیں کیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے طریق کے اندر، یعنی مرحلے کے اندر تفرد زائل ہو گئی، عزیز ہو گیا، مان لیتے ہیں ان کو۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو روایت کرنے میں حضرت علقمہ منفرد ہے، متفرد ہے، پھر ان کے تفرد کو کیسے دور کریں گے؟ وَبِأَنَّ هَذَا لَوْ سُلِّمَ فِي عُمَرَ، اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرحلے میں مُنِعَ فِي تَفَرُّدِ عَلْقَمَةَ، تو یہ منع ہوگا، ممنوع ہوگا علقمہ کے تفرد میں، یعنی وہاں کیسے ثابت کریں گے کہ اس مرحلے کے اندر روایت کرنے والے کم سے کم دو راوی ہیں۔ ثم تفرد محمد ابن ابراہیم به عن علقمہ، پھر محمد ابن ابراہیم کے علقمہ سے روایت کرنے میں بھی تفرد ہے، اس تفرد کو کیسے دور کریں گے؟ ثم تفرد یحیی ابن سعید به عن محمد، پھر محمد ابن ابراہیم تیمی سے روایت کرنے والے یحیی ابن سعید بھی متفرد ہے، تو اس تفرد کو کیسے دور کریں گے؟ علی ما هو الصحیح المعروف عند المحدثین، جیسا کہ
یہ صحیح اور مشہور ہے محدثین کی رائے تھی۔ اب اگر وہ جواب دیں گے کہ جو ہے اس حدیث کے بہت سارے متابعات ہیں، تو حافظ کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ غیر معتبر ہے۔ وَقَدْ وَرَدَتْ لَهُم مُتَابِعَاتٌ لَا يُعْتَبَرُ بِهَا، اور ان کے اس حدیث کی متابعات آئی ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وَكَذَا لَا يَسْلَمُ جَوَابُهُ فِي غَيْرِ حَدِيثِ عُمَرَ، اور اسی طرح ان کا جواب تسلیم نہیں، مسلم نہیں ہے حدیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دوسری حدیث کے اندر۔ مثال کے طور پر جو بخاری کی آخری حدیث ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ بھی کچھ یوں ہی ہے، یعنی اس کے روایات بھی متفرد ہیں، یعنی حدیث غریب ہے، اس کے باوجود بھی امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو اپنے صحیح کے اندر روایت کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس کا عزیز ہونا ضروری نہیں ہے۔ قال ابن رشید، ابن رشید کہتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ يَكْفِي الْقَاضِيَ فِي بُطْلَانِ مَا ادَّعَى أَنَّهُ شَرْطُ الْبُخَارِي أَوَّلُ حَدِيثٍ مَذْكُورٍ فِيهِ، کہ ابن رشید کہتے ہیں کہ قاضی کے بطلان، قاضی کے دعویٰ کہ حدیث عزیز بخاری کی شرط ہے، حدیث کا عزیز بخاری میں مشروط ہے، اس دعوے کے باطل کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اول حدیث مذکور فیہ، ان کی وہ پہلی حدیث جو بخاری کے اندر مذکور ہے، یعنی یہی حدیث۔ یہ ابن رشید کا مقولہ نقل کر کے انہوں نے مزید اپنی بات کی تائید کروائی ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ آیا کہہ رہے ہیں کہ وَدَّعَ ابن حبان نقیض دعواہ، کہہ رہے کہ ابن حبان نے ایک الٹا دعویٰ کیا ہے، یعنی ان کے دعویٰ کیا ہے کہ فقال، انہوں نے کہا کہ ان روایت اثنین عن اثنین الی ان ینتہی لا یوجد اصلا، انہوں نے کہا کہ دو راویوں سے روایت کرنا یہاں تک کہ اس سلسلہ پوری سند کرنا چلے، لا یوجد اصلا، یہ بالکل موجود نہیں ہے۔ یعنی ابن حبان کے کہنے کا مطلب یہ ہے، ابن حبان مشہور محدث ہیں، صحیح ابن حبان ان کی مشہور کتاب ہے، تو ان کے دعویٰ کا کہنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ اور پہلا، اور جو بظاہر سمجھ میں آ رہا ہے، وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حدیث عزیز یہ خارج میں موجود نہیں ہے۔ تو حافظ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی یہ مراد ہے تو یہ بالکل غلط ہے، بالکل باطل ہے۔ ان کے اس دعوے کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی حدیث عزیز کا وجود خارج میں نہیں ہے جس میں ہر طبقے کے اندر صرف دو راوی روایت کرنے والے ہیں، برابر، نہ دو سے کم ہوں نہ دو سے زیادہ ہوں۔ مثال کے طور ایک حدیث ہے اور اس حدیث کے 5 جو ہے مرحلے ہیں، تو ہر طبقے کے اندر، ہر مرحلے کے اندر صرف 2 ہی راوی روایت کرنے والے ہیں، کسی طبقے کے نہ 2 سے کم ہے نہ 2 سے زائد ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں اگر ان کی مراد یہ حدیث عزیز کی شکل ہے تو ان کی دعویٰ مسلم ہے کہ ایسی حدیث عزیز کا خارج موجود نہیں۔ قلت، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ان اراد ان روایت اثنین فقط عن اثنین فقط لا یوجد اصلا، کہ اگر ان کی مراد یہ ہے کہ صرف 2 راوی روایت کرنے والے ہوں، صرف 2 راویوں سے لا یوجد اصلا، تو یہ بالکل خارج کے اندر موجود نہیں۔ فیمکن ان یسلم، تو ممکن ہے کہ یہ تسلیم کر لیا جائے۔ واما صورت العزیز التي حررناها فموجودة، اور رہی عزیز کی وہ شکل جس کو ہم نے لکھا ہے، فموجودة، تو خارج کے اندر موجود ہے۔ اور کون سی شکل ہے؟ بأن لا يرويه اقل من اثنين عن اقل من اثنين، کہ روایت نہ کرے 2 سے کم سے راویوں سے، یعنی ہر طبقے کے اندر کم سے کم 2 راوی روایت کرنے والے ہوں، 2 سے کم نہ ہو، 2 سے زیادہ ہو جائے تو بھی اس کو حدیث عزیز کہا جائے گا۔ اب اس کو مثال لے کے سمجھا رہے ہیں۔ مثال ما رواه الشیخان من حدیث انس، اس کی مثال وہ حدیث ہے جس کو شیخین، یعنی امام بخاری اور امام مسلم، شیخین سے مراد ہے، نے روایت کیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، والبخاری من حدیث ابی ہریرہ، اور امام بخاری نے روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ تو یہ حدیث جو آگے آ رہی ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں روایت کرتے ہیں۔
اور امام بخاری نے اس حدیث کو دونوں طریق سے یعنی حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں طریق سے ذکر کیا ہے، اور امام مسلم نے صرف حضرت انس کے طریق سے ذکر کیا ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ الحدیث، یہ حدیث ہے، تو یہ حدیث عزیز ہے، یعنی کہ اس حدیث کو امام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دو راوی یعنی حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس نے روایت کیا ہے، ورواه عن انس قتادہ و عبد العزیز بن صہیب، اور حضرت انس سے بھی روایت کرنے والے دو راوی ہیں، ایک حضرت قتادہ ہیں، دوسرا عبد العزیز بن صہیب ہیں، اور پھر قتادہ سے بھی روایت کرنے والے دو راوی ہیں، ورواه عن قتادہ شعبہ و سعید، اور قتادہ سے حدیث کو روایت کیا ہے شعبہ نے اور سعید نے، تو یہ بھی دو ہو گئے۔ ورواه عن عبد العزیز اسماعیل بن علیہ و عبد الوارث، اور عبد العزیز سے اس حدیث کو روایت کیا ہے دو راویوں نے، اسماعیل ابن علیہ اور عبد الوارث نے۔ ورواه عن کل جماعت، اس کے بعد ان میں سے ہر ایک سے ایک جماعت نے روایت کی۔ تو اگر آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس میں ہر طبقے کے اندر روایت کرنے والے کم سے کم دو راوی ہیں۔ اس کو ہم اور مزید نقشے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے سلسلہ سند، اور یہ ہم نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے موافق لیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت انس سے دو راوی، ایک حضرت قتادہ ہیں، دوسرے حضرت عبد العزیز بن صہیب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک سے یعنی قتادہ سے اور عبد العزیز بن صہیب سے دو راوی، قتادہ سے دو راوی شعبہ اور سعید، اور عبد العزیز بن صہیب سے دو راوی اسماعیل بن علیہ اور عبد الوارث روایت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ان میں سے ہر ایک راوی سے روایت کرنے والے روات کی تعداد بہت کثیر ہے، لیکن چونکہ اس باب میں عقل اکثر پر حاکم ہوتا ہے، اس لیے ہم دیکھیں گے کہ اس حدیث کے ایک دو تین سلسلہ کے اندر روایت کرنے والا چونکہ جو ہے صرف دو ہی راوی ہیں، اس لیے اس حدیث کو عزیز کہا جائے گا۔ اگر کسی ایک جگہ میں صرف دو راوی ہو جاتے اور باقی سلسلہ اسناد کے اندر روایت کرنے والے روات کی تعداد کثیر ہوتی تو بھی وہ حدیث عزیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ حدیث عزیز کی مثال ہے۔